کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ان سے اجازت لے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی۔ 24 کروڑ کا ملک اس نہج میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی۔ اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنائی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے، 5-6 ملکوں کی مثالیں دی، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی۔ یہ بڑی خام خیالی ہے، اور یہ بات آپ یقین کر لیں، پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج 70 سال گزر گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اس ملک کا پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ہم سب، چاہے ہم آرمی چیف ہوں، پرائم منسٹر ہوں، جج ہوں، بیوروکریٹ ہوں، سیاستدان ہوں، فوجی ہوں، ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے کسی کی۔ بڑے بڑے ہم نے تجربے کر لیے ہیں، ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے کر دیکھ لیں، اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں، اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں، آئین کے اندر گنجائش موجود ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ڈیبیٹ کر لیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے۔ کوئی گھر، کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ 24 کروڑ کا ملک، یہ ممکن نہیں ہے کہ ضابطے کے بغیر چل سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا۔ ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے ہیں۔ آج وہ حاوی ہیں اس ملک کے فیصلوں پر، آپ کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے۔ کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات، پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں، ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں بڑا شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا، ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے۔ احتساب آپ نے کرنا ہے
تو احتساب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے، تو جو ہماری کروڑوں کی آمدن ہے کیا ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدن میں سے یا نہیں؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سخت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے۔ یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں۔ اس بات کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں، ہم اس کے حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حل آسان نہیں ہوتے۔ آج سے انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا، آپ کے سامنے حل رکھے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی صرف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے آج اس سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہیں ان سے بہتر دے سکتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ کوئی چیز بھی علیحدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معاشی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، انصاف کا نظام چاہیے، ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے۔ اس کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ ملک میں جو قانون بنتے ہیں، میں 35 سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں، ہم بغیر پڑھے قانون پاس کرتے ہیں، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں۔ میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95% قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو، اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا۔ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویژن سٹیٹمنٹ جب ہم اگلے 3-4 ہفتے میں رکھیں گے اس پہ ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی۔ لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ رشتے آئینی اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے، یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے، کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے۔